آواز جائے گی میرے پیج پہ بھی ڈالنا ہے تو مجھے دے دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعلیم و تربیت میں حدیث والا جو حصہ ہے یہ آپ حضرات کھول لیں، صفحہ نمبر 57 ہے، اور ہمارے ذمہ انشاءاللہ حدیث کا حصہ ہوگا، حدیث والا سبق ہوگا۔ قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اول تا آخر لوگوں کو سنایا، یاد کرایا، بہترین طریقے سے سمجھایا، اور اس کے جملہ احکامات، جملہ یعنی تمام احکامات اور تعلیمات کا ایک عملی نمونہ پیش فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو آپ علیہ السلام گویا کہ ان تعلیمات اور احکامات کا آپ علیہ السلام نے عملی نمونہ پیش فرمایا اپنے عمل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی مبارک زندگی حقیقت میں قرآن مجید کی قولی و عملی تفسیر اور تشریح ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی جو مبارک زندگی تھی وہ قرآن کریم کے احکامات کی تشریح اور تفسیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال اور احوال کا نام حدیث اور سنت ہے۔ یہ گویا حدیث کی تعریف آ گئی کہ وہ حدیث کسے کہتے ہیں، تو حدیث کی تعریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ علیہ السلام کے اعمال اور آپ علیہ السلام کے احوال کا نام حدیث اور سنت ہے۔ احادیث سے ثابت شدہ احکام قرآن کریم ہی کی تفسیر اور تشریح ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کو امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اور آپ کی اتباع کو لازمی قرار دیا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی اتباع کو لازمی قرار دیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی اتباع دراصل اللہ رب العزت کے احکامات کی اتباع ہے۔ ہمیں زندگی قرآن کریم میں ہے نا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور ان پر عمل کا کیا طریقہ ہے، طریقہ کیا ہے۔ ہر شعبے میں، اب زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، اب صرف یہ نہیں ہے کہ عبادات سے متعلق تو میں نے سمجھ لیا اور میں عبادات بھی کر رہا ہوں اور نوافل پڑھ رہا ہوں، تہجد، اشراق، چاش، توابین پڑھ رہا ہوں، لیکن بازار کی زندگی، تجارت کا طریقہ کیا ہے، اس میں بالکل منمانی زندگی گزار رہا ہوں، تو یاد رکھیں صرف دین کا ایک شعبہ نہیں ہے عبادات، بلکہ دین کے جتنے شعبے ہیں، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے۔ ایک مسلمان کو بحیثیت صاحب ایمان ہونے کے ہر شعبے کے احکامات سیکھنا بھی ضروری ہے، اور ہر شعبے کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر اس حصے میں حدیث کی مستند کتاب مشکات شریف سے 40 منتخب حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ مشکات شریف آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ کی بڑی اہم کتاب ہے، اور ہمارے شعبہ درس، ہمارے جو درس نظامی ہے، درس نظامی میں 7ویں سال میں دور حدیث سے پہلے موقوف علیہ کا جو سال درجہ سابعہ کا ہوتا ہے اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو مشکات شریف مشکات المصابیح سے 40 منتخب حدیث کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ ابتدائی سے بچوں میں احادیث مبارکہ کو سمجھنے، یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بن جائے۔ کون سی دعا ہے؟ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی، فحفظہ، اور اسے یاد رکھا، بلغہ غیرہ، اس لیے یاد رکھا
تاکہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو گویا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دعا دی ہے۔ تو دعا دینے والی ذات کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی قبولیت میں تو کوئی ایمان والے شک بھی نہیں کرتے۔ تو جو حضرات حدیث سے وابستہ ہوتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اور ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزارتے ہیں، تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کا مصداق بن جاتے ہیں۔ اب یہ اس میں پہلا سبق جو ہے وہ ایمان سے متعلق ہے۔ دوسرا صفحہ یہ ایمان سے متعلق ہے، اس میں یہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے عربی لغت میں ایمان کے معنی کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، انسان جب ایک چیز کو سنتا ہے سب سے پہلے اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو بھئی ایمان کے سب سے پہلے تو ہمیں معنی سمجھنے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں ایمان کے معنی ہے مان لینا، یقین کرنا، تصدیق کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اب ہر چیز کے بعد لغوی معنی بھی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ تو ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ایمان کے معنی ماننا، یقین کرنا، تصدیق کرنا، جاننا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اصطلاحی تعریف یعنی کیا ہے؟ اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کا مطلب ہے انسان اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک کی ذات ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق اور پروردگار نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو اللہ پاک ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق اور پروردگار نہیں ہے۔ اچھا، اس کے تمام ذاتی اور صفاتی کمالات، یہ حق ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک کی صفات موجود بھی ہے نا، ان اللہ علیم بذات الصدور سمیع بصیر۔ اللہ پاک کی ساری صفات آئی ہے۔ اللہ پاک سمیع ہے، بصیر ہے اور علیم بذات الصدور ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی بات سن رہا ہے، دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جیسے ان اللہ علیم بذات الصدور، ایک انسان زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ ظاہر کو سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، لیکن دل کی کیفیت سامنے والے کی کیا ہے وہ انسان نہیں جان سکتا۔ یہ علم صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ یہاں تک کہ دل کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ پاک واقف ہوتے ہیں۔ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ دنیا میں ہر کام اسی کی اجازت سے انجام پاتا ہے۔ اسی نے فرشتے پیدا کیے جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں، اور وہ فرشتے ہر وقت اس کے حکم کے تابع رہتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اس کے حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہے کہ ان میں نافرمانی اور معصیت کا اللہ پاک نے مادہ ہی نہیں رکھا۔ جیسے شیاطین ہوتے ہیں نا، جنات، شیاطین میں سرکشی کا مادہ ہے، لیکن جو فرشتے ہیں ان میں سرکشی، نافرمانی کا مادہ ہی اللہ پاک نے نہیں رکھا۔ اور انسان یہ وہ مخلوق ہے، اس میں دونوں طرح کے جذبات ہیں، خیر خواہ نیکی کے بھی ہیں، برائی کے بھی ہے، اچھائی کے بھی ہے، بدی کے بھی ہے، لیکن فرشتے کیا ہر وقت اللہ پاک کے حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو فائدہ پہنچانا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے وہ نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرمائے، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر اچھی بری تقدیر اس کے دست قدرت میں ہے۔ اس نے انس اور جن کو، انس سے مراد انسان ہے اور جن سے مراد جنات ہے، اسی نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں نا والانس الا لیعبدون، اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام اور کتابیں بھیجی ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ جو ہے چلا ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء بھیجے وقتاً فوقتاً، اور انبیاء پر، پیغمبروں پر، اور اس میں سب سے جو آخری پیغمبر ہے، خاتم الانبیاء ہے، کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہے۔ قرآن اور سنت کی صورت میں اللہ کا آخری دین اور شریعت لے کر دنیا میں آئے، جس کی حقانیت میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ایمان کے بارے میں یہ اہم حقیقت بھی ذہن نشین ہو کہ انسان صرف جان لے یا پہچان لے
بلکہ تصدیق اور ماننے کا نام ہے۔ ایک انسان اگر ظاہر میں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یاد رکھیں ایمان کے لیے شرط ہے کہ انسان زبان سے بھی اقرار کرے لیکن دل سے بھی کیا ہے، دل سے بھی ایمان یعنی مومن ہو، اللہ پاک پر ایمان رکھتا ہو۔ جیسے آدھن آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سارے ایمانیات ہے۔ اور اسے تصدیق باللسان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے اور دل سے بھی تصدیق ہونی چاہیے۔ اگر دل میں تصدیق ہے زبان سے اقرار نہیں ہے تب بھی کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار ہے دل سے تصدیق نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اور ایمان کی تکمیل کے لیے پھر اعمال بھی لازمی ہے، کیونکہ تصدیق قلبی اور زبانی اقرار کی صداقت کو ثبوت اعمال سے ہوتا ہے۔ ایک انسان بہت کہے میں مسلمان ہوں لیکن ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں، حج ادا نہیں کر رہا، تو یاد رکھے کہ تصدیق کے لیے انسان زبانی جو تصدیق کرتا ہے، زبانی اقرار کر رہا ہے، اس کی صداقت سچائی کا ثبوت کس کے اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ظاہری زندگی میں انہی اعمال کی بنا پر کسی شخص کے مومن و مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہے ساتھ میں عمل صالح کو جوڑا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ آمنوا کے ساتھ کیا ذکر کیا؟ عمل الصالحات، اعمال صالحہ۔ معلوم ہوا صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا وجود بھی ضروری ہے۔ اور اچھا، لہذا جو شخص ایمان و اسلام کے دعوے کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو اسلام کے منافی اور کفر کی علامات ہیں تو اس صورت میں اس کا یہ دعویٰ غیر معتبر ہوگا۔ کون سا دعویٰ؟ ایمان کا دعویٰ، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہوگا؟ یہ غیر معتبر ہوگا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اب یہ آگے حدیث مبارکہ ہے، دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیج نہیں آ رہا سامنے، خالی آ رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم، خالی جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، ترجمہ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ زبان اور دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے کم درجے کی شاخ کسی تکلیف دہ چیز کو دینا ہے، نیز شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نیز شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تشریح سن لیں۔ تشریح میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح درخت کی رونق شاخوں اور پتوں سے ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کی رونق اور حسن و زینت اعمال کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس حدیث میں یہ تنبیہ بھی مقصود ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے حقوق اللہ کی رعایت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی رعایت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حقوق اللہ میں سب سے اعلیٰ اور حقوق العباد میں سب سے ادنا کو لیا، جو باقی تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کو شامل ہے۔ آگے سبق کہاں ہے؟ اس کے نہیں آ رہا۔ اچھا، حیا چونکہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے جس کو اختیار کرنے سے انسان بہت سے گناہوں سے رہتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل طور پر ذکر فرمایا۔ تو اس حدیث کا آپ حضرات خلاصہ اور تشریح سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یعنی ایمان کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی۔ فرمایا ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ شاخیں کس چیز کی ہوتی ہے؟ شاخیں ہوتی ہے درخت کی۔ تو تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے کہ جس طرح درخت بغیر شاخوں کے خوبصورت نہیں لگتا، ایک درخت ہے اس میں ہری بھری شاخیں ہیں وہ خوبصورت نہیں لگے گا، ایک ہے اس کی شاخیں کاٹ دی جائے بس ایک ٹن منٹ درخت کھڑا ہوا ہے وہ خوبصورت نہیں لگے گا نا، شاخیں نہیں ہو، ہرا بھرا نہیں ہو، بلکہ ایسے ہی بس صرف ایک لکڑی کے طور پر کھڑا ہوا ہے جیسے۔
اسی طرح ایک انسان صاحب ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ اعمال کی خوبصورتی نہیں ہے، اعمال سے محروم ہے، اس کی مثال اس درخت کی جیسی ہے کہ جو ہے تو لیکن کیا ہے، اس کی شاخیں نہیں ہیں۔ اور ایک شخص وہ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام بھی کرتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہے، اس کا ایمان خوبصورت ہے، اعمال سے مزین ہے، اور یہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی رعایت بھی رکھتا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اب سارے فرمایا نا 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں، تو حیا تو اس میں ویسے ہی آ گئی، پھر اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس شاخ کو الگ سے ذکر کیا، مستقل حیاء شعبۃ من الایمان فرمایا، کیوں؟ حیا ایسی صفت ہے، یہ بنیادی اہم صفت ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس انسان میں حیا ہوتی ہے بہت سارے گناہوں سے تو وہ اسی وقت بچ جاتا ہے اس حیا کی برکت سے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تم سے حیا فوت ہو جائے تو پھر جو چاہو کرتے پھرو۔ تو انسان اور جانور میں تمیز کرنے والی چیز ہے حیا ہے۔ آگے ایک روایت ہے، دیکھیں اس حدیث کو زبانی یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح اپنی کاپیوں میں تحریر بھی کرنی ہے، اس کو زبانی یاد کرنا ہے، امتحان میں حدیثیں آئیں گی، ترجمہ لکھنے کے لیے آئے گا، تشریح لکھنے کے لیے آئے گی۔ حدیث سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیج نہیں آ رہا اس میں، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا، حدیث والی یہ والا صرف یہ آ رہا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنتان موجبتان، دو صفات ایسی ہیں جو واجب کرنے والی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کرنے والی ہے، یعنی یہ ایمان کے سامنے والا، دو چیزیں ایسی ہیں، دو صفات ایسی ہیں جو واجب کر دینے والی ہے۔ قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان، ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سی دو چیزیں واجب کر دینے والی ہے؟ قال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس شخص کا انتقال ہو اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جس شخص کا انتقال ہو اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابھی آپ کوئی بتا دیں جلدی سے کہ اس میں دو صفات کون سی واجب کرنے والی ذکر ہوئی؟ فرمایا نا سنتان، تو آگے جو تشریح کی، ہاں تو مل موجبتان، یہ دو چیزیں، عدم شرک جنت کو واجب کرنے والا ہے اور شرک جہنم کو واجب کر دینے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، پوری زندگی کبھی شرک نہیں کرے گا، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، اور جو شخص اللہ پاک کے ساتھ خدا نخواستہ کسی کو شریک کرے گا، شرک کیا کر دے گی؟ جہنم کو اس کے لیے واجب کر دے گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔